کل 13 اپریل 2025 کو حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر کانگریس پارٹی نے متنازعہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ اس مظاہرے میں کانگریس کے مقامی رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی اور بل کو مسلمانوں کے آئینی و مذہبی حقوق پر حملہ قرار دیتے ہوئے فوری طور پر اس کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر وقف املاک کا تحفظ کرو اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرو جیسے نعرے درج تھے۔ احتجاج کے دوران ٹینک بنڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، تاہم پولیس کی موجودگی میں مظاہرہ پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل اقلیتوں کے مذہبی و سماجی حقوق پر حملہ ہے اور اس کے خلاف ملکگیر سطح پر احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ مرشد آباد کی سرزمین جو تاریخ، ثقافت اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے مشہور رہی ہے، آج سوالوں کے کٹھرے میں ہے۔ وقف قوانین میں کی گئی متنازع ترمیم کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گیا۔ 3 جانیں چلی گئیں، کئی افراد زخمی ہوئے، گاڑیاں جلائی گئیں اور ریاستی حکومت کی رٹ کو کھلے عام چیلنج کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے اور اس کے پیچھے اصل سازش کیا تھی؟ آئیے یہ سب کچھ جانتے ہیں ڈیکن میڈیا کی اس خاص پیشکش میں۔ اندھیرے میں چھپی چنگاریاں کب شعلہ بن جائیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ مرشد آباد کے ساجور علاقے میں یہی ہوا۔ چند دن پہلے تک جو نوجوان معمول کی زندگی گزار رہے تھے وہ اچانک سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کاغذی بینر تھے، دل میں اندیشے اور زبان پر ایک ہی نعرہ، وقف بورڈ کا پرانا قانون واپس لاؤ۔ یہ احتجاج کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کرایا تھا، نہ کسی بڑی تنظیم نے قیادت کی۔ یہ ایک خود رو تحریک تھی جس میں غصہ تھا، بے یقینی تھی اور ایک سوال تھا، کیا ہمارے ادارے، ہماری زمینیں، ہمارے قبرستان اور مساجد بھی اب سرکار کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ بات چند دن پہلے کی ہے۔ مرشد آباد کے ساجور علاقے میں 9 اپریل کو 20-25 نوجوانوں نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف خاموش احتجاج شروع کیا۔ کوئی بڑا شور نہیں، صرف پلے کارڈز اور بات چیت۔ لیکن شاید یہ احتجاج کچھ عناصر کو راس نہیں آیا۔ اگلے ہی دن فضا بدل گئی۔ مقامی گاؤں بھگوان پور کے ہندو نوجوان کے ایک گروہ نے مبینہ طور پر اشتعال انگیز نعرے بازی کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پتھراؤ ہوا، لاٹھی چلی اور حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ 3 نوجوان فرقان، رئیس اور ببلو اس فساد میں مارے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھڑپ کا نتیجہ تھی، کچھ اسے منصوبہ بند حملہ قرار دیتے ہیں۔ پولیس موقع پر پہنچی، لیکن سوال یہ ہے کہ کب پہنچی؟ جب 3 لاشیں گر چکی تھیں، جب خوف کے مارے کئی مسلم خاندان نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، یا جب واٹس ایپ پر ویڈیوز وائرل ہونے لگے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس شروع سے جانتی تھی کہ کچھ شرپسند حالات بگاڑنا چاہتے ہیں، مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ معمولی جھڑپ تھی تو پھر 20 سے زائد مسلمان خاندان کیوں نقل مکانی پر مجبور ہوئے؟ علاقے کے معززین اور طلباء کہتے ہیں کہ احتجاج پرامن تھا، ہم صرف اپنی بات کہنے نکلے تھے، بندوق نہیں اٹھائی تھی، مگر یہی احتجاج کچھ طاقتوں کو خطرہ لگا۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی وقف قانون پر سوال اٹھانا جرم ہے یا پھر اس تحریک کو کچلنے کے لیے فرقہ وارانہ کارڈ کھیلا گیا؟ کلکتہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر اب علاقے میں بڑی تعداد میں مرکزی فورسز تعینات کی جا چکی ہیں اور فی الحال حالات قابو میں بتائے جا رہے ہیں۔ تاہم عوامی خوف و ہراس کے سبب کچھ مسلم خاندانوں نے نقل مکانی بھی کی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق جلوس جب دھولیا علاقے سے گزرا تو کچھ نقاب پوش افراد اس میں شامل ہو گئے اور اشتعال انگیزی شروع کر دی۔ دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، ہائی وے کو بند کر دیا گیا اور پولیس کے ساتھ تصادم کے مناظر سامنے آئے۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ میں ایسے عناصر کا ذکر کیا ہے جو مبینہ طور پر باہر سے آئے تھے۔ یہ احتجاج بظاہر مرکزی حکومت کے خلاف تھا، لیکن غصہ ریاستی حکومت، بنگال پولیس اور ترنمول کے نمائندوں پر کیوں نکالا گیا؟ اگر احتجاج کی اپیل مقامی نوجوانوں نے کی تھی تو پھر پولیس نے اس کی سنجیدگی کو پہلے دن کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں مناسب حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے؟ اسی دوران بی جے پی کی جانب سے کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں جنہیں کلکتہ پولیس نے جعلی قرار دیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب رام نومی اور ہنومان جینتی جیسے مواقع پر ہندوتوا تنظیموں نے
کھلے عام اسلحہ کی نمائش اور سڑکوں کی بندش کی تو پولیس خاموش رہی، لیکن وقف قوانین کے خلاف مظاہرے پر فوراً لاٹھی چارج اور فائرنگ کیوں کی گئی؟ بتاتے چلیں کہ مرشد آباد ایک مسلم اکثریتی اور سرحدی ضلع ہے جو ہمیشہ سے حساس مانا جاتا رہا ہے۔ یہاں بی ایس ایف کو خصوصی اختیارات حاصل ہیں اور گزشتہ چند برسوں میں یہاں ہندوتوا نظریے سے وابستہ تنظیموں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آر ایس ایس کی ایک ذیلی تنظیم نے یہاں زمین کی خریداری اور ہندو بستیوں کے قیام کی مہم چلا رکھی ہے۔ اس تناظر میں وقف قوانین کے خلاف اٹھنے والی آواز کو صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں بلکہ شناخت، وجود اور جائیداد کے تحفظ کی لڑائی سمجھا جا رہا ہے۔ مرشد آباد کا یہ واقعہ صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ ہمارے سماج کی مجموعی صورتحال کا عکاس ہے۔ ایک طرف نوجوان نسل ہے جو تعلیم یافتہ ہے لیکن روزگار اور قیادت کے فقدان کا شکار ہے۔ دوسری طرف سیاسی جماعتیں ہیں جو ہر احتجاج کو اپنے مفاد میں توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہیں۔ جب قیادت کمزور ہو، منزل غیر واضح ہو اور ریاستی ادارے بے اعتنائی برتیں تو عوامی احتجاج کا رخ ہنگامہ آرائی کی طرف مڑ جانا بعید از قیاس نہیں۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ احتجاج کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہوئے عوام کو صحیح سمت دی جائے، ورنہ ہر نیا احتجاج ایک نیا زخم دے گا اور اعتماد کے پل مزید ٹوٹتے جائیں گے۔ مرشد آباد کا واقعہ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ پالیسی سازی، امن و امان اور عوامی جذبات، ان سب کے درمیان ایک نازک توازن درکار ہے۔ محض قانون بنانا کافی نہیں، اس پر عوامی اعتماد بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ وقف ترمیمی قانون کو لے کر مسلمانوں کے خدشات حقیقی ہیں، اور ان خدشات کو دور کرنے کے بجائے اگر لاٹھی اور گولی کا سہارا لیا جائے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے، ہے اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ آگرہ کی فضا 26 مارچ کو اس وقت کشیدہ ہو گئی جب کرنی سینا کے کارکنان نے سڑکوں پر نکل کر سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمان رام جی لال سمن کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے پرتشدد رخ اختیار کر گیا، جس میں 2 بلڈوزروں سمیت کئی مظاہرین نے رکن پارلیمان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا، سڑکیں بند کیں اور نظم و ضبط کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ احتجاج اچانک شروع نہیں ہوا، اس کی جڑیں 2023 میں دیے گئے اس بیان میں پیوست ہیں جس میں رام جی لال سمن نے راجپوتوں کو غداروں کی اولاد قرار دے کر ان کے وقار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اگرچہ سمن نے بعد میں معذرت کر لی تھی، مگر کمیٹی میں یہ بات دل سے نہیں نکلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زخم ناسور بنتا گیا، اور جیسے ہی سیاسی فضا بدلی، کرنی سینا نے اسے اپنی تحریک کی بنیاد بنا لیا۔ 2025 کی ریاستی سیاست میں جیسے ہی مختلف ذاتوں کی نمائندہ تنظیموں نے اپنی طاقت دکھانا شروع کیا، کرنی سینا نے اس مسئلے کو ایک بار پھر ہوا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف عزت کا سوال نہیں بلکہ شناخت اور تاریخ کا دفاع ہے، مگر سیاسی حلقوں نے اسے صرف عزت کا مسئلہ نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک بڑا انتخابی داؤ قرار دیا جس کا مقصد مخصوص ووٹ بینک کو مضبوط کرنا تھا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے لیے یہ احتجاج ایک کڑا امتحان بن گیا۔ اگرچہ آگرہ میں فوراً 4000 پولیس اہلکار اور PSC کی 9 کمپنیاں تعینات کی گئیں، پھر بھی مظاہرین نے شہر کی اہم سڑکوں کو جام کر دیا۔ حکومتی رویہ نیم دلانہ رہا، جس پر اپوزیشن نے سوال اٹھائے، کیا حکومت اس احتجاج سے خوفزدہ تھی یا وہ خاموشی کے ساتھ کرنی سینا کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی؟ اس موقع پر اکھلیش یادو نے چالاکی سے رام جی لال سمن کا ساتھ دیا اور کرنی سینا کے خلاف واضح محاذ کھول دیا۔ اس سے 2 فائدے ہوئے، ایک طرف دلت اور پسماندہ طبقات کے دل جیتنے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف کرنی سینا کو کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا گیا کہ آیا وہ واقعی سماجی انصاف کے علمبردار ہے
یا صرف سیاسی آلہ؟ احتجاج کے دوران ایک اور خطرناک پہلو اس وقت سامنے آیا جب جامع مسجد کے قریب خنزیر کا گوشت پھینکنے کی سازش کی گئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج صرف راجپوت وقار کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ریاستی پولرائزیشن کی ایک گہری سیاسی چال بھی کار فرما تھی۔ اگر پولیس تفتیش کرتی تو شاید کچھ زعفرانی چہروں کی پردہ دری ہو جاتی۔ کرنی سینا کا یہ احتجاج بظاہر کمیونٹی کے وقار کے لیے تھا، مگر اس کے سیاسی اثرات کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ ایک طرف یوگی حکومت کی بے بسی، دوسری طرف اکھلیش یادو کی حکمت عملی، اور بیچ میں عوام جو اب یہ سوال کر رہی ہے کہ آخر ان کے تحفظ اور امن کا ذمہ دار کون ہے۔ کرنی سینا اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں شاید وہ اثر کھو بیٹھی ہے جو کبھی راجپوت برادری کے جوش و خروش کا مرکز تھی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں متنازعہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کل شام ریڈ روز فنکشن ہال نامپلی میں ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد وقف ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف اجتماعی احتجاجی لائحہ عمل کو قطعیت دینا تھا۔ اجلاس میں مختلف ملی، سماجی اور دینی تنظیموں کے سرکردہ افراد نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب سے اجلاس میں جناب ابوالکرم مشتاق اطہر جنرل سیکریٹری، جناب سید فخر الدین علی احمد سیکریٹری تلنگانہ، ڈاکٹر شیخ عثمان سیکریٹری تلنگانہ، جناب عبدالحکیم سیکریٹری پی آر تلنگانہ، میڈیا سیکریٹری زعیم الدین احمد نے شرکت کی۔ شرکائے اجلاس نے متفقہ طور پر اس بات پر زور دیا کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت نہ صرف مسلمانوں کی مذہبی و ملی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ایک قانونی و آئینی حق بھی ہے جس میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ کس طرح متحدہ آواز میں حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ اجلاس کے کچھ اہم نکات یوں ہیں: تمام ملی و دینی تنظیموں کے درمیان اتحاد و ہم آہنگی پر زور، عوامی بیداری مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ، مسلم پرسنل لا بورڈ کی رہنمائی میں آئندہ احتجاجی مرحلے کو منظم کرنے پر اتفاق۔ یہ اجلاس اس بات کی علامت ہے کہ تلنگانہ کے مسلمان اپنے وقف املاک کے تحفظ کے لیے متحد ہو رہے ہیں اور حکومتی ناانصافیوں کے خلاف آئینی و جمہوری دائرے میں مضبوط آواز اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔